بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ مرشد اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم صفحہ نمبر 6 اور صفحہ نمبر 7 کی پڑھائی کریں گے جی، آفاق سن سیریز اردو ہفتم۔ اس کو حل کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے سوال نمبر 5 ہے، کالم الف اور کالم بے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملائیے۔ تو پہلا ہے جی، یہ جاڑا، یہ گرمی، یہ آپ ملا دیں یہ سورج کی کرنیں کے ساتھ۔ دوسرا ہے تیری ذات علی، تیری شان یکتا، یہ ملا دیں صفت تیری رب تبارک تعالی، اس کے ساتھ ملا دیں۔ اس کے بعد ہے جی، شب و روز تجھ سے ہماری دعا ہے، اس کو ملا دیجئے، یہی مدعا ہے یہی التجا ہے۔ اس کے بعد ہے جی، ملی ہے جس سے بھی یہاں زندگانی، اس کو ملا دیجئے، ملی ہے جسے بھی یہاں زندگانی سے ملا دیجئے، تیرا فضل ہے یا تیری مہربانی۔ اس کے بعد ہے ہمیشہ یہی راہ، ہمیشہ ہمیں سیدھی راہ، ہمیشہ ہمیں راہ سیدھی چلانا، اس کو ملا دیجئے، ادب ساری دنیا کا ہم کو سکھانا۔ تو یہ آپ کا سوال نمبر 5 جو ہے نا وہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی، بات سے نکلے بات۔ دیا وہ واقعہ غور سے سنیں اور اس کے اہم نکات جو ہے نا وہ بیان کریں اور سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ اب یہ واقعہ میں نے پہلے جو ہے نا وہ پہلے بھی آپ کو پڑھایا ہوا ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ آپ یہ ذہن میں رکھیں، اور جو سوالوں کے جوابات ہیں وہ اینڈ پہ آپ کو جو ہے وہ میں لکھے ہوئے دہرا دیتا ہوں۔ یہاں پر جو ہے نا صفحہ نمبر 6 کے اوپر جو ہے وہ معلمانہ نقطہ ہے جو زیادہ ضروری ہے سمجھنا۔ سوال نمبر 6 میں دیا گیا واقعہ بچوں کو درست لفظ سے پڑھ کر سنائیں، بچوں کو واقعہ سن کر سوالوں کے زبانی جواب دینے کے لیے کہیں، بچوں سے واقعے کے اہم نکات بھی سنیں۔ اچھا، یہ جو کوسچن دیے گئے ہیں نا، یہ بیسیکلی تفہیم عبارت ہے جو آگے بچوں نے جو ہے نا وہ 9th 10th میں جا کے جو ہے وہ کرنی ہے۔ تو تفہیم عبارت کا سلسلہ یہاں پر جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ کروایا گیا ہے، سمجھایا گیا تاکہ وہ بہتر انداز سے اس کو جو ہے وہ کر سکے۔ صفحہ نمبر 6 کے اوپر جو ہے وہ اور معلمانہ نقطہ نہیں ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ آگے یہ جو سوالوں کے جواب ہیں یہ میں نے اینڈ پہ دیے ہوئے ہیں، تو اس کو ہم اینڈ پہ کرتے ہیں۔ اس سے آگے سوال نمبر 7 ہے جی، نظم حمد کے مرکزی خیال سے متعلق آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ اس نظم انسان کے نام کیا پیغام دیا گیا۔ یہ الگ سے جو ہے نا وہ سوال چینل پر موجود ہے مرشد اردو پروفیسر ایم اے رضا پر۔ میں یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ پہلے بھی یہ بارہا آپ سے جو ہے گزارش کی ہے کہ 2022 کے بعد سے ہم نے اردو کے تمام لیکچر جو ہے وہ مرشد اردو پروفیسر ایم اے رضا پر اپلوڈ کرنا شروع کر دیے ہیں، جبکہ اس سے پیچھے جتنے بھی اردو کے لیکچرز ہیں وہ آپ کو مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا پر ہی ملیں گے۔ تو امید ہے واسے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرا ہوگا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرا ہوگا، اور اس کے علاوہ ہمارے صرف ناو کے جو لیکچرز ہیں وہ جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام پر دستیاب ہیں، آپ ان کو جو ہے نا وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں۔ اور نظم حمد کے بعد جو ہے وہ آگے جی قواعد سیکھیں۔ یہ جو ہے وہ حروف ندا کے اوپر میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ بات کی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے سبق کے اندر آ گئے ہیں تو ان کو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، لوگوں میری بات سنو۔ اب اس میں جو یا اللہ ہے، یا جیسے یا رسول اللہ ہوتا ہے، تو یہ جو یا اس میں ہے یا اس کے اندر دونوں صورتوں میں اس یا کا تعلق کیا جو حروف ندا سے ہے۔ لوگوں میری بات سنو، یہ بھی اس وقت جو ہے نا جب آپ معذرت خواہ جی، یہ بھی جو ہے نا وہ اس کے اندر بنیادی جو نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے حروف ندا ہی استعمال کیا گیا ہے۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ حروف ندا ہیں، وہ حروف جو کسی کو پکارنے، مخاطب کرنے یا متوجہ کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں انہیں حروف ندا کہتے ہیں۔ حروف استعجاب یہ تعجب سے نکلا ہے۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیے۔ آہا کیا لذیذ کھیر ہے، سبحان اللہ کیا خوبصورت منظر ہے۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں نمایاں کیے گئے حروف استعجاب یعنی حروف تعجب کہلاتے ہیں وہ حروف جو کسی چیز کو دیکھ کر خوشی کی حالت میں منہ سے نکلے جو ہے وہ یا حیرت و تعجب کے موقع پر بولے جاتے ہیں، حروف استعجاب کہلاتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے نا وہ آہا ہے اور سبحان اللہ ہے، یہ دو الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے نا انگلش کے اندر آپ جو حرے استعمال کرتے ہیں اور انگلش کے اندر جو آپ انٹرجیکشن استعمال کرتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا ورڈ آپ کے حروف تعجب ہی کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ انگلش میں اگر آپ یہ ٹاپک پڑھنا چاہیں تو مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا پر بڑی تفصیل سے جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے، اور وہاں پر آپ اس کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں اور وہاں پر اس کو جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اردو میں آپ کو یہ جو ہے نا مناسب سے، چونکہ 7ویں کلاس ہے تو ہفتم کلاس کے لیے اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے یہ بچوں کو جو ہے نا زبان و زد عام ہونا چاہیے، بچے کو مکمل طور پر یہ یاد ہونا چاہیے جو بات یہ
اس نے کی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 کی سرگرمی کے لیے، سوال نمبر 7 کی سرگرمی کے لیے بچوں کے 3 گروہ بنائیں، 2 گروہوں کو نظم کے مرکزی خیال اور موضوع سے متعلق آپس میں بات چیت کرنے کے لیے کہیں۔ اچھا، مرکزی خیال اگر آپ نے جو ہے نا وہ خود سے بھی لکھنا ہے نا، اگر تو بڑا آسان سا حل ہے، اگر آپ جو ہے نا لکھنا چاہیں کہ ہر مصرے کو، یعنی مصرع کی جمع مسارے ہے، ہر مصرع کو آپ اگر توڑ کر ایک لائن کے اندر لکھ دیں گے تو وہ ایک جو ہے نا وہ لائن بن جائے گی، اور نظم کی ساری لائنوں کو جب آپ نظم کے سارے مسارے جو ہیں آپ لائنوں میں جب لکھ دیں گے تو وہ سیدھا سیدھا اس کا خلاصہ بن جائے گا۔ تو 7ویں کلاس کے اندر آپ کا ایسے بھی جو ہے وہ 7ویں کلاس کے اندر آپ کا ایسے بھی جو ہے خلاصہ ہے وہ چل جاتا ہے، آپ اس کو جو ہے نا وہ چلا سکتے ہیں۔ باقی اب ڈیٹیل سے خلاصہ جو ہے وہ بھی چینل پر موجود ہے، آپ اس کو وہاں سے جو ہے وہ دیکھ کر، سن کر، لکھ کر تو بچوں کو آگے لکھوا سکتے ہیں۔ اور اسی کی آپ نے اگر ورک شیٹ لینی ہو عزیز ٹیچرز، تو اس کی ورک شیٹ آپ کو profmaraza.blogspot.com ہماری جو ویب سائٹ ہے، ہر لیکچر کے جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی آپ کو ویب سائٹ کا لنک جو ہے نا وہ مل جاتا ہے، وہاں سے بھی آپ اس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے تو آگے اس کی اپنے اسکول کے نام کا لنک لگا کر لوگو لگا کر تو آپ اس کو جو ہے وہ آگے مزید جو ہے نا وہ کاپیز وغیرہ کروا کر تو آپ بچوں کو اپنے اسکول کے اندر جو ہے وہ 7ویں کلاس کے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ تھا مولمانہ نقطہ برائے اساتذہ کرام، اور اس کے اندر جو بات کی گئی ہے اس میں بیسیکلی مکالمہ کے انداز کو جو ہے وہ بہتر کیا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، بتلایا گیا ہے۔ اب جو آپ کا کوشچن نمبر 6 ہے، اس کے سوالوں کے جو جواب ہیں وہ میں آپ کو جلدی سے جو ہے نا وہ لکھوانے لگا ہوں، وہ لکھ لیجئے۔ اچھا، یہ جو پیراگراف کے اندر آپ کا جو پہلا کوشچن ہے، وہ شخص کس وجہ سے سرد خانے میں بند ہو گیا، سب سے پہلے اس کا جو ہے نا وہ جواب لکھ لیجئے۔ اس کا جواب ہے جی، وہ شخص گوشت کو فریز کرنے والے کارخانے میں کام کرتا تھا، ایک دن کام ختم ہونے سے پہلے وہ آخری فریزر چیک کرنے گیا لیکن دروازہ بند ہو گیا اور وہ غلطی سے اندر رہ گیا۔ اب اگر آپ کے پاس بچہ بہت کمزور ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن دروازہ بند کرتے ہوئے وہ غلطی سے اندر رہ گیا، تو یہ لائن اسے کم از کم لازمی یاد ہونی چاہیے پورے سوال میں سے۔ اگر اسے یہ لائن یاد ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کو بنیادی سوال کا جو کرکس تھا یا جو جواب تھا وہ اس کو یاد ہو گیا، تو وہ اس کا جو ہے نا وہ مین تھیم اس تک پہنچ جائے گا۔ دوسرا سوال ہے اس کا کہ سرد خانے کا دروازہ کس نے کھولا، تو سرد خانے کا دروازہ کس نے کھولا، اس کا جواب یہ ہے، نوٹ کر لیجئے، سرد خانے کا دروازہ چوکی دار نے کھولا کیونکہ وہ روز اس شخص کو کارخانے سے نکلتے ہوئے دیکھتا تھا، اور اس دن وہ اسے باہر اس دن اس نے، یہاں پر کمپوزنگ مسٹیک ہے، اس کو ٹھیک کر لیجئے گا، اس دن اس نے اس کو باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا یا وہ اسے باہر نکلتا ہوا نہیں دیکھ پایا۔ اب اس انداز سے بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، وہ کمپوزر نے جو ہے نا اس کو کمپوز کرتے ہوئے ایسے بنا دیا۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے جی، اگلا کوشچن ہے وہ شخص کس بات پر حیران ہوا، اس کا جواب لکھ لیجئے۔ وہ شخص اس بات پر حیران ہوا کہ چوکیدار نے اس کی غیر موجودگی کو نوٹ کیا اور اس کی تلاش کی، حالانکہ وہ اس سے کوئی اہم تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اب یہاں سے مراد یہ ہے، بچے کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ گڑ، چونکہ ہم نے جو پیراگراف ہے اس میں دیے ہوئے جو سوالات ہیں ان کے جوابات سے ہم نے باہر نہیں جانا، لیکن آپ بچوں کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ تفہیماً بتا سکتے ہیں کہ بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ غیر کا احساس کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنوں کا احساس کرنے کی بھی، یا اللہ تعالیٰ آپ کے اپنوں کی بھی جو ہے نا وہ خیال رکھتا ہے یا ان کا دھیان رکھتا ہے۔ چوتھا کوشچن ہے جی، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اب میرے کمپوزر نے اس کی جو ہے نا وہ جو ترتیب ہے وہ اوپر نیچے کر دی ہے، یہ آپ کے پاس کتاب پہ یہ چھٹا کوشچن ہے، تو بارکہ میں اس کا جو ہے نا جواب آپ کو پہلے لکھوا دوں۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ زندگی میں ہر کام خلوص اور محبت کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ انسانیت اور دوسروں کا خیال رکھنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اب اس کے بعد جو 2 کوشچن رہتے ہیں، سوال نمبر 5 ہے جی، جب موت یقینی ہو گئی ہو تو اس شخص نے کیا کیا۔ جب موت یقینی ہوگی تو اس شخص نے خدا سے یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور دعا کی کہ اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں، اور یہ ہے سوال نمبر 5 کا جواب۔ اور سوال نمبر 6 جو بنیادی طور پہ آپ کا سوال نمبر 5 بنتا ہے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کمپوزر کی غلطی کی وجہ سے یہ آپ کو ایسے ملا ہے، تو آپ کا جو 5واں کوشچن ہے چوکیدار سرد خانے کی طرف کیوں آیا، اس کا جواب نوٹ کر لیجئے۔ چوکیدار اس طرف اس لیے آیا کہ وہ روزانہ اس شخص کو کام ختم ہونے پر کارخانے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھتا تھا، جب اس دن وہ باہر نہیں نکلا تو چوکیدار کو شک ہوا اور اس نے دروازہ کھولا۔ اب اس میں سے جو اصل لائن ہے، جب اس دن وہ شخص باہر نہیں نکلا
تو چوکیدار کو شک ہوا اور اس نے دروازہ کھولا. یہ والی لائن جو ہے یہ بچے کے سوال کے جواب کے اندر اگر یہ لائن لکھی ہوئی ہے اور الفاظ اس نے اپنے بھی جو ہے نا وہ بیان کیے ہیں یا یہ اس کے اندر مفہوم لکھا ہوا ہے تو بچے کا جو ہے نا سوال کا جواب بالکل درست ہے. آپ اس کو درست تسلیم کرتے ہوئے اگر کوئی کمپوزنگ کی غلطی نہیں ہے، بچے کی املا کی غلطی نہیں ہے تو اسے پورے نمبر دے سکتے ہیں. ڈیئر ٹیچر، ڈیئر سبسکرائبرز، آج ہم نے صفحہ نمبر 7 جو ہے اس کو مکمل کیا. تو یہاں پر ہمارا جو ہے وہ آج کا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل کا آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور. Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.